فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 101 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سورہ کا خاتمہ ہے۔ اس میں اب مخاطبین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تو تم جو کچھ کر رہے ہو لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخری انجام موت ہے، اور جب وہ آ جائے گی تو تمہارے لیے یہی دنیا کی مہلت ایک حسرت بن جائے گی۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ پروردگار آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں۔ یہ وہ لوگ زیر بحث ہے جن کے سامنے حق ہر لحاظ سے پیش کر دیا گیا، ان پر بات ہر پہلو سے واضح کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں کوئی غلط فہمی لاحق رہی، جن تک دعوت نہیں پہنچی، جن کو پیغام اس طریقے سے نہیں پہنچایا گیا کہ وہ تمام شکوک سے بالاتر ہو کر اس کو سمجھ سکیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے انکار کیا ہے یا اس سے گریزاں رہے ہیں یا علم کی کمی اس میں آڑے آئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے ایک پیغمبر نے حق کو واضح کر دیا ہے، وہ ان کے درمیان سے اٹھا ہے، اس کا انتخاب اس کے پروردگار نے کیا اور ان کے درمیان اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی بستی میں ہر پہلو سے حق کو واضح کیا ہے۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی معیت کا پیغمبر کے ساتھ ظہور ہوا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوصف وہ شرارتوں سے باز نہیں آئے، اور جب باز نہیں آئے تو پھر انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اب تو جو کچھ کر رہے ہو لیکن وہ وقت قریب آ جائے گا جب یہ دنیا کی زندگی اور اس میں ملنے والی مہلت تمہارے لیے حسرت بن جائے گی۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس وقت بھی یہ بالکل واضح ہوگا کہ یہ اب حسرت ہی حسرت ہے۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کہنا ہے اب کہہ لے، ورنہ اب انجام کا موقع ہے، مہلت کی مدت ختم ہو گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا کہ اذا جاء احدهم الموت، موت آئی، اس موقع پر یہ مکالمہ ہوا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو دنیا میں کچھ دیر کے لیے بھیج دیا جائے۔ یہ بتا دیا گیا کہ اب اس کے امکانات ختم ہو گئے، مہلت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر ایک زمانہ گزارنا ہے جس میں یہ حجاب میں ہوں گے، ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ اسی کو عربی زبان میں لفظ برزخ سے تعبیر کیا ہے۔ پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فارسی زبان کے لفظ پردہ کی تعریب ہے، یعنی ایک حجاب ان کے درمیان
اور آنے والی دنیا کے درمیان حائل رہے گا۔ اس میں یہ صدیوں گزاریں گے، برسوں گزاریں گے، دن گزاریں گے، بہرحال وہ ایک وقت ہے جو چلا جائے گا، پھر قیامت کا دن آ جائے گا۔ چنانچہ اب اس کو بیان کیا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ اس دنیا میں انسان جن سہاروں پر جیتا ہے اور بعض اوقات بے نیاز ہو کر جیتا ہے، اسے اتنا اعتماد ہوتا ہے، کبھی اپنی صلاحیت پر، کبھی اپنے آپ کو میسر آنے والے مواقع پر، کبھی اپنے دوست احباب کی قوت پر، کبھی اپنے خاندان پر، کبھی رشتوں ناتوں پر، کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کون مجھ پر گرفت کرے گا اور میرے لیے کسی ناکامی کا کیا سوال ہے۔ چنانچہ یہ چیز ایک خاص طرح کی بے نیازی، ایک خاص طرح کا تکبر اور گفتگو میں بھی بعض اوقات ایک احساس برتری کا اظہار پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم عاجز بندے ہیں اور قرآن مجید کی دعوت یہی ہے کہ انسان اپنے اس عجز کی معرفت حاصل کرے، وہ یہ سمجھے کہ وہ کتنا بے بس ہے، اس کو معمولی سی تکلیف، معمولی سی بیماری، معمولی سی بندش کتنا نیچے گرا دیتی ہے، اس کا سارا علو کیسے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان سب چیزوں سے واقف رہے تو پھر اس کے ہاں عجز ہی عجز ہوتا ہے۔ وہ صرف خوبصورت الفاظ کا عجز نہیں ہوتا، وہ باطن کا عجز ہوتا ہے، وہ انسان کے دل کا عجز ہوتا ہے، اور یہ باطن کا عجز، یہ دل کا عجز، پھر یہ اس کی چال میں بھی نمایاں ہوتا ہے، یہ اس کے لفظوں کے انتخاب میں بھی نمایاں ہوتا ہے، یہ اس کے ہر کام میں نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانے، وہ بندے ہیں۔ چنانچہ اپنے باطن سے لے کے ظاہر تک ان کے ہر پہلو سے بندگی ہی کو نمایاں ہونا چاہیے۔ اگر کسی موقع پر ان کی بات چیت سے، ان کے انداز گفتگو سے، ان کے کسی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں وہ تحکم پیدا ہو جائے جو یہ بتا رہا ہو کہ بندگی کا احساس فراموش ہو گیا ہے، تو یہ انسان کے لیے آخری درجے کی فضیلت کا موقع ہے۔ اسے فوراً اپنے آپ کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ وہ تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ جیے، یہ محسوس کر کے جیے کہ وہ اس دنیا میں بے مہار نہیں ہے، اس کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کی خصوصی عنایت اور رحمت ہے کہ اس نے اس کو کوئی صلاحیت دی ہے، مواقع پیدا کیے ہیں یا اس کو کامیابیاں عطا کی ہیں۔ تو اس دنیا میں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ابتلاء کے قانون کے مطابق دی گئی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جسے انسان اپنی کوئی چیز کہہ سکے۔ تو فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا، تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس موقع پر جیسے نرسنگا پھونکا جاتا ہے، ایک بڑی آواز اٹھے گی، اور یہی آواز ہے جو گویا قیامت کا اعلان بن جائے گی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، کوئی مدد دینے والا نہیں ہوگا، کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے۔ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دن پھر نتائج کا دن ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کون کیا کر کے آیا ہے،
اور کیا کر کے آنا تھا؟ تزکیہ، پاکیزگی، ہر پہلو سے پاکیزگی، فکر میں پاکیزگی، علم میں پاکیزگی، عمل میں پاکیزگی، خیال میں پاکیزگی، بدن میں پاکیزگی، کھانے پینے میں پاکیزگی، اخلاق میں پاکیزگی۔ یہی دین ہے، دین کی روح یہی ہے۔ قرآن مجید اس کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کرتا ہے۔ باقی چیزیں تو انسان کی رہنمائی کے لیے بتائی گئی ہیں کہ وہ اگر کسی معاملے میں اپنے اس ہدف کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتا تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی دین میں اصلی مقصود کیا ہے؟ وہی جس کو اللہ نے مقصود قرار دیا ہے۔ پاکیزگی مجھے حاصل کرنی ہے۔ پاکیزگی جنت میں داخل ہونے کا اجازت نامہ ہے۔ پاکیزگی ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ سارا ابتلا برپا کیا ہے۔ یہ ہر حال میں حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین پہ جو احکام دیے جاتے ہیں وہ اس راہ میں کامیابی کے لیے اللہ کا ہدایت نامہ ہے۔ یعنی انسان خود فیصلہ کرتا ہے، اس کو عقل دی گئی ہے، اس کو علم دیا گیا ہے، اس کو بڑی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ جب اس کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، کیا تدابیر کرنی ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ پاکیزگی کا ہدف اگر انسان کے سامنے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، وہ بہت اچھی طرح خود فیصلے کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ خیال میں پاکیزگی کیا ہوتی ہے، نیت میں پاکیزگی کیا ہوتی ہے، ارادے میں پاکیزگی کس چیز کا نام ہے، علم کیسے پاکیزہ کیا جاتا ہے، عمل میں کس طرح پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ اس میں البتہ بعض مقامات ایسے آتے ہیں جس پہ فیصلے میں دشواری ہوتی ہے یا انسان کے بھٹک جانے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ وہ ایسے مشتبہات ہوتے ہیں جہاں ایک دوراہا سا بن جاتا ہے، چیزیں کچھ محتمل الوجوہ ہو جاتی ہیں۔ ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ یعنی باقی جتنا دین ہے وہ تو اگر اللہ کی کتاب میں بھی بیان ہوگا تو وہ بیان فطرت ہے۔ وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو حقائق رکھ دیے ہیں اور جن کا شعور انسان کو حاصل ہے اسی کی تذکیر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم عدل اختیار کرو تو ہم جانتے ہیں کہ عدل کیا ہے۔ ہمارے پاس وہ حادثہ اخلاق کی موجود ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے، لیکن عدل کے اطلاق میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس میں بعض اوقات ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی لیے شریعت اور دین کو، یعنی وہ دین، وہ شریعت جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملتی ہے، اتمام نعمت کہا گیا ہے۔ اللہ کی نعمت تو وہ ہدایت ہے جو ہمیں ہماری فطرت میں دے کر انسان بنایا ہے۔ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں نہایت ممتاز مخلوق ہے، اس کو بڑا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ شرف کیا ہے؟ یہی شعور کا شرف ہے۔ یعنی وہ حقائق کو سمجھتا ہے، وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، وہ چیزوں میں امتیاز پیدا کرتا ہے، وہ غلط اور صحیح کا حکم لگاتا ہے، وہ حسن و قبح کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ اتنی بڑی حقیقت انسان پر جب واضح ہو جاتی ہے کہ میں کیا ہوں، تو پھر اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ تزکیے کا ہدف، یہ مقصد متعین کر دیا گیا ہے، تمہیں پاکیزہ بننا ہے، ہر پہلو سے پاکیزہ بننا ہے۔ تو اس میں پھر اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ فرما دیا کہ وہ وقت آ جائے گا جس وقت صرف پلڑے بھاری ہوں گے تو فلاح حاصل ہوگی۔ یعنی کتنا وزن ڈالا ہے، اپنے اخلاق کو کتنا پاکیزہ بنایا ہے، اپنے علم کو، اپنے عمل کو کتنا پاکیزہ بنایا ہے۔ یہ پاکیزگی اس دن وزن رکھے گی اور کوئی چیز اس دن وزن نہیں رکھے گی۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی کچھ بھی پاس نہیں ہے، دنیا میں صرف اپنے آپ کو
आलूदा किया, आलूदगी को बढ़ाया, उसी के शायक होकर रहे, कभी पाकीज़गी हदफ नहीं बनी, कभी उसके हुसूल की जद्दोजहद नहीं की। ये बात ही समझ में नहीं आई कि पाकीज़गी की बुनियाद पर बहिश्त का दरवाज़ा खुलेगा, चुनाचे पलड़े हल्के हो गए। कदीम ज़माने में चूँकि चीज़ों का वज़न करने के लिए जो तराजू बनाई जाती थी वो पलड़ों वाली तराजू होती थी। अल्लाह ताला का आम तरीका यही है कि मुखातबीन के लिहाज से वो तमसील या तशबीह का तरीका इख्तियार करते हैं। उस दुनिया में चीज़ें कैसे वज़न पाएंगी, वो वज़न किस तरह नुमायाँ होगा, वो हम नहीं जानते। ये सब उमूर मुतशाबिहात हैं, लेकिन हमें समझाने के लिए ये बताया है कि बस इस तरह समझो जैसे कि तुमने तराजू हाथ में पकड़ी हुई है और उसके एक पलड़े में कुछ वज़न है और दूसरा ऊपर ही उठता चला जा रहा है। तो जिनके पलड़े भारी होंगे वही हैं जो फलाह पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे सो वही हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया। यानी वो फलाह पाएंगे या अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम होंगे। इंसान के लिए फलाह का, कामयाबी का और घाटे और नुकसान का आखिरी फैसला वही है जो मौत के बाद सामने आ जाएगा। तो ये उसके बारे में मुतनब्बे फरमाया और ये कहा कि फ़ी जहन्नम खालिदून, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये कौन लोग हैं जिनको बताया जा रहा है, वो लोग जिनके पास अल्लाह का पैगंबर आया है। अल्लाह के पैगंबर ने उन पर हक हर लिहाज से वाज़े कर दिया है, उनके पास कोई उज़्र बाकी नहीं रहा। उन्होंने जानते बूझते इनकार किया है, बल्कि शरारतें की हैं। सही बात को सुनना समझना तो एक तरफ रहा, सही बात सुनने और समझने वाले लोगों को ताज़ीब का निशाना बना लिया है। तो उनको बताया गया है कि इसका अंजाम जानते हो, जब वहाँ पलड़ों में कुछ नहीं होगा, जब पाकीज़गी के बजाय आलूदगी के ढेर और नजासत के ढेर लेकर चले जाओगे तो फिर तुम्हारा ठिकाना क्या है? हमेशा की दोज़ख। और तल्फ़हु वजूहुहुम नार वहुम फ़ीहा कालिहून, उनके चेहरों को आग झुलस देगी और उनके मुंह उसमें बिगड़े हुए होंगे, यानी बदशक्ल हो रहे होंगे। कुरान मजीद ने ये ताबीर कई पहलुओं से इख्तियार की है। उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे, मायूसी इंसान के साथ जो कुछ करती है, अलम जो कुछ करता है, तकलीफ़ की शिद्दत में जो कैफियत उस पर गुजरती हैं, ये उसको बयान करने की मुख्तलिफ ताबीरें हैं। तो फरमाया कि ये हाल होगा। और फिर जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया ये किन लोगों का होगा, इरशाद हुआ अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, क्या मेरी आयतें तुमको पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं, फिर तुम उन्हें झुठला देते थे। यानी जिनको अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई गईं, जिनके दरवाज़ों पर दस्तक दी गई, जिनको बताया गया कि तुम्हारी मौत एक बड़े अंजाम की खबर है, जिनको ज़िंदगी की हकीकत के बारे में पैगंबरों ने ख़बरदार किया, उनके अंदर अल्लाह के पैगंबर आए, उन्होंने आके हर पहलू से हक को वाज़े कर दिया। तो उस मौके पर भी पूछा जाएगा क्या मेरी आयतें तुमको पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी? अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, फिर तुम उन्हें जुटला देते थे। क़ालू रब्बना गलबत अलैना शक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन, उस मौके पर एतराफ़ करेंगे, कहेंगे कि हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, अक्ल माऊफ हो गई, सही बात सामने थी लेकिन हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बात का एतराफ़ करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम पर कोई जुल्म हो रहा है, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी और हम वाकई गुमराह लोग थे, वाकई गुमराह लोग थे। कुन्ना कौमन ज़ालिन रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से एक मर्तबा निकाल दे। यानी उस वक्त हसरत से कहेंगे कि हमने गलती की, हमने गुमराही इख्तियार की, हमने शरारतें की,
ہم نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے، اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے۔ یہ وہ حسرت کا بیان ہے کہ یہ صورت ہو جائے گی، لیکن کیا کسی کے لیے وہاں سے نکلنے، پھر اس دنیا کی زندگی کو اختیار کرنے، اس میں آنے کا موقع ہوگا؟ یہ دنیا کی زندگی ہزاروں لاکھوں سال پر پھیلی ہوئی تھی، جب اس سے انسانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو قیامت تو اس دنیا ہی کا خاتمہ کر دے گی۔ وہ نئی دنیا ہوگی، اس کے نئے قوانین ہوں گے، نئے نوامیس ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، حکم ہوگا دور رہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یعنی اب کیا بات کرتے ہو؟ جب میری آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں، جب میری کتاب تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی گئی، جب میرے پیغمبروں نے اور ہدایت دینے والوں نے ہر پہلو سے اس کو واضح کیا، اس وقت تو تم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اب کس طرح بات کرنے کی جسارت کر رہے ہو؟ دور ہو، اسی میں پڑے رہو۔ جب یہی جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہاری دنیا ہے، ہم نے تمہارے لیے بھی ایک دنیا بنا دی ہے، تمہیں اب اس میں رہنا ہے، یہی تمہارا مستقل گھر ہے۔ اب جنت میں جانے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور واپس جا کر دوبارہ عمل کر کے آنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے۔ قال اخسئوا فیہا، اسی میں رہو، مجھ سے بات نہ کرو، ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے رحم فرمانے والا ہے۔ وہ یہ دعائیں کر رہے تھے، اور تم کیا کر رہے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، تو تم نے ان کا مذاق بنایا، یعنی وہ تو مجھے یاد کر رہے تھے، مجھ سے مانگ رہے تھے، تم نے کہا یہ ابلہ جنت ہے، ان کو کیا پتا یہ کہاں کا علم رکھتے ہیں، یہ تو حماقتوں میں مبتلا ہیں، انہوں نے کوئی دیوی دیوتا دیکھ لیے ہیں، تم ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ مجھ سے دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی۔ یہ نتیجہ نکلا۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے رہے؟ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے شرارت کرنے والے لوگ ہیں، ایسے متکبر لوگ ہیں جن کا یہ انجام بیان ہوا ہے۔ میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، اس کے لیے میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل میں فریق من عبادی کے الفاظ آئے ہیں، ان میں لفظ فریق سے مراد خاص طور پر غرباء مسلمین ہے، یعنی ان بستیوں میں ان کی طرف اللہ کے رسول آئے۔ ایک طرف بڑے لوگ ہوتے تھے جن کو دولت ملی ہے، اقتدار ملا ہے، دانش مند ہیں، بڑے حکیم سمجھے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ وہ خصوصیات یا خصائص ہیں جن کی بنیاد پر لوگ اپنے لیڈر، رہنما اور زعما بنا لیتے ہیں، تو یہ چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ اسی تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پیغمبر کو بھی اور پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی، جو بہرحال پہلے مرحلے میں غرباء ہی ہوتے ہیں، مذاق کا ہدف بنا لیا، ان کو استہزاء کا ہدف بنا لیا۔ یہ جو استہزاء ہے، استخفاف ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اسی کے مقابل میں استکبار پیدا ہوتا ہے، اور کس زور کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی متکبر میری جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کو ہر وقت دیکھنی چاہیے، اور اس کا بعض اوقات ہم میں سے ہر شخص سے کسی نہ کسی دائرے میں صدور ہو جاتا ہے، یعنی اپنے حق پر ہونے سے بھی ایک زوم پیدا ہوتا ہے، اور اس میں بھی انسان کا رویہ بعض اوقات متکبرانہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے بارے میں حقارت کے کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔
یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب کے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، ان کے بارے میں نرمی، محبت اور عاجزی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ادھر حال یہ تھا کہ یہ غریب لوگ تھے، خاص طور پر غربائے مسلمین جو بالعموم مذاق اور استہزاء کا ہدف بنائے جاتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو مذہبی اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی بالعموم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پیچھے کوئی بڑا جتھا ہے یا کوئی بڑی عصبیت ہے تو پھر اس کی حماقتوں پر بھی خاموش رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا کا عاجز بدلہ توجہ دلائے تو اس کا ہر پہلو سے استخفاف کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ تو یہاں خاص طور پر فرمایا کہ میرے بندوں میں وہ غریب لوگ جب مجھ سے دعائیں کر رہے ہوتے تھے، کہہ رہے ہوتے تھے کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں بخش دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے تھے، اس وقت یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں جو یہ الفاظ استعمال کیے کہ حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے، یعنی وہ میرے بندے جو غربا تھے، جنہوں نے حق کو قبول کیا، مجھ سے دعائیں کر رہے تھے، تو گویا انہوں نے تمہیں میری بھی یاد بلا دی، یعنی اس طرح تم مشغول ہوئے ان سے استہزاء کرنے میں، تمہیں خیال ہی نہیں رہا کہ تم خود بندگی سے نکل رہے ہو۔ میں نے لکھا ہے یعنی ان کا مذاق اڑانے میں ایسے مشغول ہوئے، یہ جو فرمایا کہ انہوں نے بلا دیا، تو اصل میں کیا ہوا، یعنی انہوں نے ان کا مذاق اڑانے میں ایسے مشغول ہوئے کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ تمہارا کوئی خدا بھی ہے اور وہ تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، یہ تم بھول گئے، اور نتیجہ کیا نکلا، تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهَا تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ دیکھو آج فرمایا آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ استہزاء کے جواب میں، استخفاف کے جواب میں، غلط قسم کی تہمتوں کے جواب میں، لوگوں کے غلط رویوں کے جواب میں انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انتخاب ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ وہ صبر کرے۔ اور صبر یہ کوئی بے بسی کی چیز نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ مجھے ہر حال میں اپنے موقف پر ثابت قدم رہنا ہے، مجھے اپنے حدود کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہے۔ یہ حدود کی رعایت ہی تقویٰ ہے، اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا۔ اور اگر یہ میرے اندر ہے تو نہ مجھے لوگوں سے انتقام لینا ہے، نہ ان کے مقابل میں اپنی برتری ظاہر کرنی ہے، نہ ان کے پیچھے پڑ جانا ہے، نہ استہزاء کا جواب استہزاء سے دینا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنا کام کروں اور استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہوں۔ تو یہ ہر داعی حق کا عزم ہونا چاہیے، اس کو یہاں صبر سے تعبیر کیا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یعنی میں نے آج ان کو ان کے صبر کا صلہ دے دیا ہے، اب وہی کامیاب ہے، یہ کامیابی ان کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس طرح گویا ان لوگوں کو آخر میں جب یہ سورہ اب خاتمے کو پہنچ رہی ہے تو اس طرح اس شان کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ، اس طرح مثالیں دے کر، ان کے انجام کی خبر دے کر، انہیں بتا کر کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تنبیہ کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں یا اپنی تعبیر کے لحاظ سے انذار کہتا ہے۔ چنانچہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن مجید اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت کا مضمون تو ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے، یعنی دین کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے ایمانیات کیا ہیں، اس میں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا مطالبات ہیں، وہ کانٹینٹ تو ہے، اس کے ساتھ انذار ہے، یعنی دعوت خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو اس وقت کے مخاطبین ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا اسلوب اختیار کیا جائے۔ یعنی کتاب تو ایسے بھی ہو سکتی تھی نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جیسے مثلا تورات میں ابواب قائم کر کے بیان ہوئی ہے، بیان ہو جاتی، لیکن انذار کا تو قرآن نے دعوت، بعض اس کے لیے جس طرح کا ہمارے ہاں عام طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ قصے سنائے جائیں، یہ اس طریقے سے لوگوں کا دل نرم کیا جائے، اس کی ضرورت ہی ختم کر دی ہے۔ یعنی وہ کتاب بھی ہے اور پیغمبر بھی ہے، تو یہ کام بھی وہ خود کر رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔